جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، سیزن 2۔ کس نمبر 11۔ شام ڈھل چکی تھی جب وہ دونوں سارا دن گھوم پھر کر اس کے فلیٹ لوٹے تھے۔ میں نے ابھی تک اپنی پیکنگ نہیں کی ہے، تم چاہو تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں پیکنگ کر لوں۔ واپس آنے کے بعد وہ اس سے بولا تھا، ٹھیک ہے تم پیکنگ کرو، میں ہم دونوں کے لیے مزیدار سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ باہر گھومنے پھرنے میں وہ دونوں وقتاً فوقتاً اتنا کچھ کھا چکے تھے کہ اب ان دونوں میں سے کسی کا بھی ڈنر کا ارادہ نہیں تھا۔ واپس آتے ہی لیزا نے شاپنگ بیگ میں سے دونوں مگ اور چابی نکالی تھی۔ اس نے خود ہی وہ چابی اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر سجا دی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی لے کر کمرے میں آئی تو کافی انہی مگوں میں تھی جن پر مسٹر اینڈ مسز سکندر لکھا ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر سوٹ کیس رکھا ہوا تھا، وہ اس میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا اور اس نے کراچی میں ہوٹل روم میں اپنی بکنگ بھی یہیں سے کروا لی تھی۔ لیزا کا اسے پتا تھا کہ وہ اپنے پاپا کے گھر ٹھہرے گی۔ سیم آئے گی مجھے ایئرپورٹ لینے، یہاں آتے ہوئے میں نے اسے فون کر کے اپنی فلائٹ اور کراچی پہنچنے کا وقت بتا دیا تھا۔ وہ بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی پینے کے لیے اس نے بھی تھوڑی دیر کے لیے پیکنگ کا کام روک دیا تھا۔ وہ لیزا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بہن کے ذکر پر جگمگا اٹھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جب اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ یہ اس کی امو جان کی کال تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ اسے ماں سے ملنے کی بہت خوشی تھی، مگر ساتھ ساتھ دکھ اور ذلت بھرے کچھ احساسات بھی تھے۔ وہ ماں کے گلے لگنا چاہتا تھا، ایک ماں ہی تھی جس نے اس سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ ان کا دل اپنے گناہگار بیٹے کے لیے وسیع تھا، وہ بیٹے کا گناہ کب کا معاف کر چکی تھیں۔ یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ پوری دنیا میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا کہ سکندر نے وہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اسے بھروسہ اور اعتماد ماں کے پاس بھی نہ مل سکا تھا، مگر کیا یہ کم تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھیں، اسے دل و جان سے چاہتی تھیں، اس کے انتظار میں دن گن گن کر گزار رہی تھیں اور اس کی واپسی کی راہ تک رہی تھیں۔ کل کس وقت پہنچ رہے ہو بیٹا؟ صبح سویرے انشاءاللہ۔ کس فلائٹ سے آ رہے ہو؟ ان کے لہجے میں اس سے ملنے کی تڑپ تھی، بے قراری تھی۔ وہ ان کی بے قراری کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے انہیں اپنی فلائٹ اور کراچی پہنچنے کا وقت بتا دیا تھا۔ یہ چند گھنٹے کیسے گزریں گے سکندر؟ مجھے تو ایک ایک پل صدیوں کے برابر لگ رہا ہے۔ تم تھوڑے دن کراچی میں رکو گے تو نا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل آئے اور پرسوں واپسی؟ وہ بہت بے چین ہو کر بولی تھیں، جیسے برسوں سے بچھڑے بیٹے کو دیکھنے، اسے چھونے، اسے پیار کرنے کو ان کی ممتا بری طرح تڑپ رہی ہو۔ جی امو جان، میں تھوڑے دن رکوں گا کراچی میں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی لیزا کو دیکھا تھا۔ لیزا کے کہنے پر ہی اس نے ایک ہفتے کا پروگرام بنایا تھا، ورنہ شاید اس وقت انہیں یہ بتا کر کہ وہ محض 2 یا 3 دنوں کے لیے آ رہا ہے، وہ ماں کے دکھے ہوئے دل کو مزید دکھانے کا باعث بنتا۔ لیزا مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے بہت ساری دیر کے لیے ملو گے نا؟ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے بیٹا، تمہیں جی بھر کر دیکھنا ہے۔ ان کی آواز رن گئی تھی، وہ بولتے بولتے ایک دم یوں چپ ہوئی تھی جیسے خود کو رونے سے روک رہی ہوں۔ میں آپ سے بہت ساری دیر کے لیے ملوں گا امو جان، جب تک کراچی میں ہوں گا ہم روز ملیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے۔ وہ ماں کا کرب محسوس کرتے ہوئے رسانیت سے بولا تھا۔ کراچی سے واپس آ کر ہم فوراً شادی کر لیں گے، میں اب تمہیں لندن یا روم واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ جانے کے لیے فلیٹ سے نکل رہے تھے، تب وہ لیزا کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی شدت تھی۔ دیکھا میری محبت کا اثر، تم بھی رومانٹک ہوتے جا رہے ہو۔ وہ ہنس کر بولی، تمہارے جیسا رومانٹک میں ابھی بھی نہیں ہوا، پرسنلائزڈ مگ یا کی ٹو مائی ہارٹ والا۔ وہ شرارت بھرے انداز میں بولا، یعنی میں یہ سمجھوں کہ تم ہماری شادی والے دن آفس جاؤ گے اور مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے کر جاؤ گے؟ اس نے مصنوعی ناراضی سے اسے گھورا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولا۔ کر کے تو دیکھو تم ایسا، حشر کر دوں گی میں تمہارا۔ ہونے والے شوہر کی کیا رسپیکٹ کی جا رہی ہے، سبحان اللہ، وہ اس کی دھمکی پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تمام دن اس سے اس موضوع پر کسی نے بات نہیں کی تھی، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ صبح سکندر امو جان سے ملنے کراچی آ رہا ہے۔ اس نے آج شہریار خان کو نویرہ سے گفتگو کرتے بھی سنا تھا، جو وہ کل سکندر اور اس کی ہونے والی بیوی کی فارم ہاؤس پر دعوت کے انتظامات کے حوالے سے کر رہے تھے۔
شہریار خان کو امو جان کی بیماری نے اس حد تک توڑ دیا تھا کہ وہ ان کا دل خوش کرنے کے لیے سکندر کی شکل دیکھنے کو راضی ہو گئے تھے۔ جو بھی ہو، کم از کم وہ سکندر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور بچے کے بھی وہاں جانے پر اعتراض تھا، مگر آج بھی ان کے گھر میں حکم شہریار خان ہی کا چلتا تھا۔ اگر وہ ان کے حکم کے خلاف جا کر اپنی بیوی اور بچے کو روک لیتا تو یقیناً شہریار خان سخت غصے اور برہمی کا اظہار کرتے، اور امو جان جو برسوں بعد اتنی خوش نظر آ رہی تھیں، ان کی خوشی دکھ اور آنسوؤں میں بدل جاتی۔ لہٰذا نویرہ اور علی کے کل شہریار خان اور امو جان کے ساتھ فارم ہاؤس جانے پر اس نے خاموشی اور بے نیازی والا رویہ اختیار کر لیا۔ بہت کڑوی سچائی تھی یہ، مگر تھی سچائی۔ اسے ماننی پڑ رہی تھی کہ اس نے پورے 12 سال بعد اپنی امو جان کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ اتنا خوش وہ اس کے ہارورڈ سے لاء پاس کر لینے پر بھی نہیں ہوئی تھیں، اس کی شادی پر بھی نہیں ہوئی تھیں، علی کی پیدائش پر بھی نہیں ہوئی تھیں۔ جس شخص کے سبب یہ خوشی تھی اس سے اسے جتنی بھی نفرت تھی، مگر اپنی ماں کی ہنسی اور ان کی خوشی اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ ماں کے دل کی یہ خوشی اور چہرے کی یہ ہنسی سدا قائم دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کو ماں باپ کی خاطر سکندر اور اس کی ہونے والی بیوی سے ملنے دے سکے، اتنی وسعت وہ کوشش کر کے اپنے اندر پیدا کر چکا تھا۔ سکندر کو نفرت سے سوچتے ہوئے آج پھر اسے مریم بری طرح یاد آ رہی تھی۔ کہاں ہوگی وہ؟ سکندر شہریار صرف اس کا نہیں، وہ مریم کا بھی مجرم تھا۔ اس کے تصور میں بار بار 12 سال پہلے کا وہ دن آ رہا تھا جب مریم اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی، اور جس کے سبب وہ اس سے جدا ہوئی وہ شخص آنے والی صبح واپس آ رہا تھا۔ وہ دونوں جہاز میں ساتھ بیٹھے تھے۔ جہاز میں بیٹھتے ہی سکندر بالکل گم سم اور چپ چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی سکندر اس وقت اپنی امو جان کو سوچ رہا ہے۔ وہ آج برسوں بعد ان سے ملنے والا ہے، اس کے دل کی حالت عجیب ہوگی۔ 4 سال قبل وہ ان کی شدید بیماری میں ان سے ملا تھا، آج وہ نہ جانے کتنے سارے احساسات ایک ساتھ اپنے دل میں پیدا ہوتے محسوس کر رہا ہوگا۔ اسے اپنا تلخ اور غم سے بھرا ماضی بھی شدت سے یاد آ رہا ہوگا۔ سکندر کو شاید اس وقت یہ خاموشی درکار تھی، سو اسے خاموشی فراہم کر کے وہ خود سیم کو سوچنے لگی تھی۔ سیم اس سے خفا تھی۔ اس نے روم سے دوحہ روانہ ہونے سے قبل اسے کال کر کے اپنی کراچی آمد کا ٹائم بتایا تھا۔ اس نے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی، فون بھی فوراً ہی بند کر دیا تھا۔ محمود خالد نے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کب اور کس فلائٹ سے کراچی پہنچ رہی ہے فون کیا تو اس نے انہیں ٹائم نہیں بتایا تھا، کہہ دیا تھا کہ ابھی اس نے سیٹ بک نہیں کروائی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے ایئرپورٹ پر لینے صرف اور صرف سیم آئے۔ سیم سے ایئرپورٹ پر مل کر پھر وہ محمود خالد کے گھر چلی جائے گی۔ اس روز فون پر وہ محمود خالد کی جذباتی باتوں کے حصار میں آ گئی تھی۔ بعد میں روما جا کر جب اس نے سوچا تو اسے لگا کہ سیم ٹھیک کہتی ہے، ان کے پاپا کو ان بہنوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے آتے ہیں۔ اس سے جذباتی انداز میں باتیں کر کے اسے اس بات کے لیے آمادہ کروا لیا کہ وہ کراچی آ کر ان کے پاس ٹھہرے۔ ٹھیک ہے وہ ان کے گھر پر ٹھہرے گی ضرور، مگر اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں انہیں آج بھی ایک لفظ نہیں کہنے دے گی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں، ساری رات ایک پل کے لیے بھی انہوں نے پلکیں تک نہیں جھپکیں۔ اس وقت سکندر ہوائی جہاز میں ہوگا اور اس کے ساتھ لیزا بھی ہوگی۔ انہوں نے زیر لب بہت پیار سے یہ نام لیا۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، بے قرار ہو کر وہ اٹھ کر بیٹھیں۔ فجر میں ابھی بھی وقت تھا، سوچا تہجد کی نماز ہی ادا کر لی جائے۔ وہ بغیر کوئی آہٹ کوئی شور پیدا کیے بیڈ سے خاموشی سے کھڑی ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا آمنہ، نیند نہیں آ رہی کیا؟ شہریار خان کی آواز پر وہ چونک کر مڑیں، وہ بھی جاگ رہے تھے۔ جی، وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکیں کہ روز غم انہیں سونے نہیں دیتے تھے، آج خوشی میں انہیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ آج ان کی عید کا دن ہے، ان ماں بیٹے نے جو بنباس کاٹا ہے آج اس کے ختم ہونے کا دن ہے۔ مختصر سا جی کہہ کر وہ باتھ روم کی طرف جانے لگی تھیں جب شہریار خان کی آواز نے انہیں روک لیا۔ سکندر کس وقت پہنچ رہا ہے؟ 1.25 گھنٹہ باقی ہے، وہ ان کی طرف دیکھ کر آہستگی سے بولیں۔ کیا ایئرپورٹ جانا چاہتی ہو اس سے ملنے؟ آمنہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، وہ حیرت سے شہریار خان کو دیکھ رہی تھیں۔ جی، کیا میں چلی جاؤں؟ انہوں نے محتاط سے لہجے میں اپنی خوشی چھپاتے ہوئے پوچھا۔
ہاں چلی جاؤ، مگر اتنی صبح سویرے تمہارا ڈرائیور کے ساتھ جانا مناسب نہیں، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ شہریار خان سنجیدگی سے بولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ بے تحاشا حیران ہوئی تھیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ اور شہریار خان ایئرپورٹ جانے کے لیے گھر سے نکل چکے تھے۔ شہریار خان گاڑی چلا رہے تھے، سڑکوں پر اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ دونوں ایئرپورٹ جلدی پہنچ گئے تھے۔ سکندر سے آج شام 5:30 بجے فارم ہاؤس آنے کا کہہ دینا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ ان سے بولے، جی آپ بھی آ رہے ہیں کیا؟ آمنہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ شہریار خان نے گاڑی پارکنگ میں لے جا کر روکی۔ نہیں، تم مل آؤ، میں تمہارا یہیں انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی، ارد گرد اندھیرے کے سبب وہ شہریار خان کے تاثرات ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ وہ سنجیدہ تو تھے، مگر سنجیدگی کے ساتھ کچھ اور بھی تھا ان کے لہجے میں، وہ سمجھ نہیں پائی تھیں۔ سر ہلا کر خوشی سے سرشار وہ گاڑی سے اتر گئیں۔ سامنے ہی انٹرنیشنل ارائیول نظر آ رہا تھا، بس کسی بھی لمحے ان کا سکندر ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں مسلسل دعائیں مانگ رہی تھیں، یا اللہ مجھے خیریت سے میری سکندر سے ملا دے۔ سامنے سے مسافر ٹرالیاں چلاتے باہر نکلتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جو سامنے سے اس طرف آتا نظر آ رہا ہے وہ ان کا سکندر ہی ہے، خوبصورت، وجیح، بھرپور توانا مرد، ان کا بیٹا۔ ان کا دل فخر اور خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، نظر کی دعا پڑھ کر دور سے اس پر دم کیا۔ ان کی نگاہیں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں، اس کے ساتھ چلتی لڑکی کو انہوں نے ابھی تک توجہ سے دیکھا نہیں تھا۔ ان کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، خوشی تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ سکندر ان کی نظروں کے سامنے ہے، ان کا بیٹا ان سے ملنے ان کے پاس آ چکا ہے۔ ایک پل انہیں خوشی سنبھالنے میں لگا تھا، اگلے پل وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی تھیں۔ سکندر نے امو جان کو دیکھ لیا تھا، اسے حیرت ہوئی، اس نے انہیں آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے والہانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ ٹرالی لیزا کے پاس چھوڑ کر خود تیز قدم اٹھا کر ان تک پہنچا۔ السلام علیکم امو جان۔ آمنہ نے بہت تڑپ کر اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے میرے بچے سے ملوا دیا۔ وہ اسے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں، وہ انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گلے لگے ان کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ان کا مضبوط اور توانا بیٹا اپنی بیمار اور غم سے نڈھال ماں کو سہارا دیے کھڑا تھا۔ اس نے لیزا کا اپنے اور امو جان کے پاس آ کر کھڑا ہونا محسوس کیا تھا۔ بس امو جان، اس طرح مت روئیں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس نے پیار سے ان کا سر اپنے کندھے پر سے ہٹایا، ماں کے آنسوؤں سے اس کا شانہ بھیگ چکا تھا۔ وہ ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ میں آ تو گیا ہوں آپ کے پاس، اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے پیار سے ماں کے ہاتھ تھام کر کہا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں بیٹا، یہ شکر گزاری کے آنسو ہیں۔ آمنہ نے والہانہ انداز میں اس کا ماتھا چوما۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھیں، ان کی نگاہیں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ امو جان، آپ لیزا سے تو ملی نہیں، اس نے مسکرا کر اپنے ساتھ کھڑی لیزا کی جانب اشارہ کیا۔ آمنہ نے اب پہلی بار لیزا کو توجہ سے دیکھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ لیزا نے فوراً انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ لیزا کا سلام اگر ہچکچاہٹ اور تکلف لیے ہوئے تھا تو آمنہ کا جواب اتنی ہی بے تکلفی اور والہانہ پیار لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے لیزا کو بھی اسی طرح گلے لگایا تھا۔ وہ خاموش کھڑا ماں کو لیزا کو گلے لگاتے اور پھر اس کا ماتھا چومتے دیکھ رہا تھا۔ آنٹی نہیں، ماں ہوں تمہاری، جیسے سکندر کی ہوں، مجھے امو جان بولو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ دیکھ رہا تھا اس کی ماں لیزا کے چہرے کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ جی امو جان۔ لیزا کی ہچکچاہٹ اور تکلف آمنہ کی والہانہ محبت کے آگے مسکراہٹ اور اپنائیت میں چند لمحوں میں بدل گئی تھی۔ سکندر، میری بہو بہت پیاری ہے۔ لیزا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ لیزا کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی، وہ اس کی ماں کو یوں ہی اچھی لگتی کہ وہ ان کے بیٹے کی پسند ہوتی۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں امو جان؟ اسے یکدم ہی خیال آیا۔ تمہارے پاپا کے ساتھ آئی ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ آمنہ آہستگی سے بولی۔ تمہارے پاپا کے الفاظ اسے بہت عجیب سے لگے تھے، در حقیقت اسے برے لگے تھے، مگر برسوں بعد ماں سے ملنے پر وہ خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی والی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔
وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں اب چلوں؟ اس کے چہرے کو پیار سے تکتے ہوئے وہ بولیں۔ انہوں نے پھر اس کے ہاتھ تھام لیے تھے، جانے کی بات کر رہی تھیں اور اس کے ہاتھ تھام کر کھڑی تھیں، جیسے ڈر تھا اگر اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ پھر کہیں کھو جائے گا۔ جی امو جان، اب آپ گھر جا کر آرام کیجئے، تھوڑا دن نکل آئے پھر ہم دوبارہ ملیں گے، کہیں ساتھ بیٹھ کر خوب ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اس نے دیکھا آمنہ اس کی بات سن کر سوچنے لگی تھیں۔ ایک پل کی سوچ کے بعد انہوں نے سکندر کی بجائے لیزا کو مخاطب کیا۔ لیزا بیٹا، تمہاری اور سکندر کی آج شام میری طرف سے دعوت ہے ہمارے فارم ہاؤس پر۔ شہر کی حدود سے ذرا باہر نکل کر ہے ہمارا فارم ہاؤس، اس لیے گھر سے تھوڑا جلدی نکل جانا، یہ وہاں کا ایڈریس ہے۔ انہوں نے پرس سے ایک طے کی ہوئی چٹ نکال کر لیزا کے ہاتھ میں پکڑائی۔ امو جان، دعوت وغیرہ کو رہنے دیں، میں اور لیزا اس کے بغیر ہی آپ سے مل لیں گے۔ وہ واضح اور صاف لفظوں میں منع نہیں کر پایا تھا۔ فارم ہاؤس پر کون دے رہا تھا دعوت، وہاں پر کس کس نے موجود ہونا تھا، وہ سب جانتا تھا، مگر وہ نہ کسی سے ملنا چاہتا تھا، نہ کسی کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تم سے نہیں، اپنی بہو سے بات کر رہی ہوں۔ آمنہ نے فوراً ہی اسے سخت انداز میں ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ اب انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر بہت پیار سے لیزا کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہاری سنتا ہے یہ؟ جی، لیزا ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر، جس پر واضح لفظوں میں کسی بھی دعوت اور فارم ہاؤس پر جانے سے انکار لکھا تھا، آمنہ سے قدرے ہچکچا کر بولی۔ وہ جیسے الجھن میں آ گئی تھی کہ ماں کی سنے یا بیٹے کی طرف دیکھے۔ تو پھر آج شام اسے ساتھ لے کر فارم ہاؤس آ جانا، میں تم دونوں کا شدت سے انتظار کروں گی۔ وہ بڑی امید سے لیزا کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں اور سکندر آج شام آپ کے پاس ضرور آئیں گے امو جان، لیزا نے بے اختیار انہیں یقین دلایا۔ وعدہ کر رہی ہو نا؟ میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں امو جان۔ مجھے مایوس مت کرنا، برسوں بعد مجھے کوئی خوشی ملی ہے، اس خوشی کو مایوسی میں مت بدلنا، میں بہت شدت سے منتظر رہوں گی تم دونوں کی۔ امو جان، ہم دونوں آپ کے پاس ضرور آئیں گے، آپ فکر مت کریں۔ لیزا پر یقین لہجے میں محبت سے بولی۔ جیتی رہو بیٹا، اللہ تمہارے وجود سے میرے بیٹے کے گھر کو سدا سجائے رکھے، تم دونوں کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ وہ ایک بار پھر والہانہ انداز میں لیزا کو پیار کر رہی تھیں۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ التجا کرتی نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے بے اختیار اسے پھر گلے لگا لیا تھا۔ ان کی پرنم سی آنکھیں بے آواز اس سے مخاطب تھیں، نہ ماں ایک لفظ بولی تھی، نہ جواب میں اس نے کچھ کہا تھا، بس نگاہیں نگاہوں سے مخاطب تھیں، اپنا درد اور کرب ایک دوسرے کو بتا رہی تھیں۔ میں چلتی ہوں، چند سیکنڈز بعد خود پر قابو پا کر وہ بولیں۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ لیزا انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھی، وہ واپس پلٹ گئی تھیں، وہ اسی طرح ساکت تھا۔ لیزا اس کے ساتھ کھڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ I'm sorry سکندر، میں جانتی ہوں تم امو جان کی دعوت ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ جس طرح کہہ رہی تھیں، انہیں انکار کرنے کے لیے پتھر کا دل چاہیے تھا۔ وہ بہت دکھی ہیں سکندر، ان کا دل خوش کرنے کے لیے یہاں تک آ گئے ہو، تو اب وہ جہاں بلا رہی ہیں، صرف ان کا دل خوش کرنے کے لیے وہاں بھی چلو۔ اگر ہم نہیں گئے تو ان کا دل بہت دکھے گا، وہ کتنا روئیں گی۔ لیزا نے اس سے آہستگی اور نرمی سے کہا۔ وہ پھیکے سے انداز میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ ہم شام میں چل رہے ہیں نا؟ لیزا نے امید سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ ایک تھکی ہوئی لمبی سانس لے کر بولا۔ سیم نہیں آئی تمہیں لینے؟ تم نے کہا تھا وہ تمہیں لینے آنے والی ہے۔ اس نے یکدم ہی موضوع تبدیل کر دیا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ لیزا نے ارد گرد ہر طرف نگاہیں دوڑائی تھیں۔ تم فون کر لو۔ لیزا سر ہاں میں ہلا کر فوراً ہی اپنی بہن کو فون ملانے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد بھی جب لیزا کا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تب اس نے پوچھا۔ بیل جا رہی ہے مگر سیم کال ریسیو نہیں کر رہی، اس کے لینڈ لائن نمبر پر بھی کال ریسیو نہیں ہو رہی۔ اس نے دیکھا لیزا کے چہرے پر مایوسی آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی آنکھ نہ کھلی ہو، اس نے لیزا کو تسلی دینی چاہی۔ میرے آنے پر اس کی آنکھ نہ کھلی ہو؟ تمہیں پتہ ہے سکندر، سیم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ میں زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی ہوں، میرا آنا سیم کے لیے اتنا معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سوتی رہ جائے۔
لیکن اب تم اس طرح یہاں کھڑی تو نہیں رہ سکتی نا. چلو میں ہوٹل جاتے ہوئے پہلے تمہیں تمہارے پاپا کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں. وہاں جا کر تم پتہ کر لینا کہ سیم تمہیں لینے کیوں نہیں پہنچ سکی. سکندر انسانیت سے بولا. لیزا نے جواباً سر اس بات میں ہلا دیا. وہ دیکھ رہا تھا لیزا کے چہرے پر مایوسی سی پھیل گئی ہے. وہ اپنی بہن کے ایئرپورٹ نہ آنے پر دکھی ہو گئی تھی. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں.